اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ ہی اسے بالکل کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا اور درماندہ عاجز بیٹھ جائے۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھی ان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا تھا کہ کس طرح سے اعتدال کے ساتھ انسان خرچ کرے۔ بخل کی مذمت بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی تھی، اور بہت زیادہ تبذیر کرنا، اسراف کرنا، اس کو بھی منع فرمایا تھا۔ گویا کہ ایک ہماری آزمائش تھی ہمارے تمام اعمال کے لحاظ سے۔ دولت کا ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کے احکامات بیان کیے تھے کہ دولت کہاں سے حاصل کی جائے، کیسے حاصل کی جائے، اور پھر اس کے بعد اسے اللہ کی رضا میں صرف کیا جائے، بے جا اسراف نہ کیا جائے، پیسوں کو ضائع کرنا، برباد کرنا، اپنی نام و نموش اپنے نام کے لیے، نمائش کے لیے اس کو برباد کرنا، یہ ہرگز روا نہیں اور ہرگز جائز نہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی بات بیان کی گئی تھی گزشتہ آیات میں کہ جو تمہارے ذمہ داری میں دیے گئے ہیں، تمہاری آل اولاد، تمہارے گھر کے افراد، اور اس کے علاوہ محتاج اور مساکین اور فقراء جو تمہارے سماج میں ہیں، تمہاری سوسائٹی میں ہیں، ان سب کے اوپر خرچ کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر انفاق کا یعنی خرچ کرنے کا ایک ادب بیان کیا جا رہا ہے۔ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، درمیانہ روی اختیار کرنے کا مذہب ہے، لہٰذا اس نے خرچ کرنے میں بھی اعتدال کی ہدایات دی ہیں کہ انسان درمیانی راہ اختیار کرے۔ بالکل کسی چیز میں ایکسیس ہو جانا، بہت زیادہ بڑھ جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عبادت ہی کو لے لیجئے، اللہ نے اس بات کو سخت ناپسند کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی اس طرح سے بڑھ جائے کہ سب کچھ چھوڑ بیٹھے، گھر بار چھوڑ دے، سماج سوسائٹی چھوڑ دے، جنگلوں کی راہ لے اور وہاں اپنے آپ کو مشقت اور پریشانیوں میں مبتلا کرے، جسے رہبانیت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی ناپسند کیا۔ عبادت اللہ کے لیے آدمی کر رہا ہے، لیکن پھر بہت سارے حقوق وہ ضائع کر رہا ہے سماج میں، اللہ نے اس کو بھی ناپسند کیا۔ تو کسی چیز میں بڑھ جانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، درمیانی راہ اختیار کرے۔ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، درمیانی طریقہ اختیار کرے۔ تو خرچ کرنے میں دیکھیے یہ جو کنایا ہے، یہ بات ارشاد فرمائی گئی: اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا مت رکھ اور نہ ہی اسے پوری طرح سے کھول دے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک کنایا ہے، یہ غلن سے لفظ بنا ہے، جس کے معنی گردن کی طوق اور گردن کا بیڑی میں آتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ کو گردن سے چمٹا کے رکھنا، اس طور پر کہ بالکل خرچ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ یہ کنجوسی کی انتہا ہے، یعنی یہ کنجوسی کا کنایا ہے، ایک اشارہ کیا گیا ہے، یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو گردن سے چمٹائے ہوئے نہ رکھے، یعنی کہ بالکل کنجوسی کا مظاہرہ کرنا یہ نہ کرے، وہ کنجوس نہ بن جائے۔ ایک مومن کبھی بخیل نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے روایتیں اس کے اوپر گزر چکی ہیں، اس سے پہلے کی تفسیر میں بخل کی جہاں پر مذمت بیان کی گئی تھی کہ کنجوسی اسلام کو پسند نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو یہ بخل پسند نہیں ہے کہ آدمی کسی کو پریشان حال دیکھ بھی رہا ہے لیکن پھر بھی اس کی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا ہے اور اس کا ہاتھ بالکل گردن میں ہے اور وہ بالکل خرچ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ایک انتہا ہے، مال کا بالکل خرچ نہ کرنا، کنجوسی کرنا، مال کو گن گن کے چپ چاپ رکھنا، تجوریاں بھر کر کے رکھنا، اور نہ خرچہ ہی نہ کرنا، نہ اپنے اوپر، نہ اپنے اہل و عیال کے اوپر، نہ فقراء اور مساکین کے اوپر۔ یہ بالکل یہ کنجوسی ہے، طبیعت کے اندر، یہ فطرت کے اندر یہ کنجوسی داخل ہو کر انسان کو بالکل ملامت زدہ بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا اور ایسا بھی نہ ہو وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ کہ اس کو بالکل مکمل طریقے سے کھول دو، یعنی بالکل بخیلی کرو گے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پورا ہاتھ کھول دو اور سب کچھ دے کر خالی ہاتھ ہو جاؤ تو بھی ٹھیک نہیں ہے۔
یعنی یہ دونوں چیزیں، یہ دو حدیں ہیں جو مناسب نہیں ہیں، کہ بالکل لٹا دینا، سارا مال خرچہ کر دینا، سب بالکل خرچ کر دینا، کچھ بھی باقی نہ رکھنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اعتدال کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ تمہارے گھر والے پھر تمہیں ملامت کریں گے، پھر تمہارے لوگ تمہیں ملامت کریں گے، تم نے جو دولت پائی وہ سب خرچہ کر دیا، سب کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اس سے پہلے آیات میں اس کا بھی ذکر گزر چکا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو جو طرفہ ہیں، جو دو چیزیں ہیں، انتہا، دو چیزوں کی انتہا، یہ اس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے، اور ان کے درمیان جو ہے اس کو پسند کیا ہے۔ یعنی آپ بالکل بخیلی کریں تو اللہ خالق اور مخلوق دونوں کے ہاں ملامت کیے ہوئے بن جاؤ گے، اور پورا ہاتھ کھول دو گے اور سب کچھ دے کر خالی ہاتھ ہو جاؤ گے تو اہل و عیال کے ملامت کے ساتھ ساتھ زندگی کی دوڑ میں تھک ہار کر بیٹھ جاؤ گے، پھر ممکن ہے کہ بھیک مانگنے تک کی نوبت آ جائے۔ تو سب سے بہتر کیا ہے؟ درمیانی راستہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ فرقان میں آیت نمبر 67 میں، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اور وہ لوگ، یعنی جو اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، جو کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ کرنے میں تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ فرقان کے اندر بیان کر دیا گیا کہ جب وہ آپ خرچہ کریں تو اسراف نہ کریں، اور بخل سے بھی کام نہ لیں، اور درمیانی راستہ اختیار کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنى وابدأ بمن تعول۔ یہ بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد غنا یعنی مالداری رہے، موجود رہے، یعنی انسان فقیر نہ ہو جائے، اور ابتدا ان سے کرو جن کی تم پرورش کر رہے ہو۔ یہ جو آخر کا جملہ ہے یہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر خوب خرچہ کرتے ہیں، دوستوں میں، یاروں میں خوب خرچہ کرتے ہیں، اور گھر کے اندر کچھ نہیں، گھر کے اندر لڑکوں کے اوپر، بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر کوئی خرچہ نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ہوٹلوں کے عادی ہوتے ہیں، باہر گئے تو ہوٹل میں اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور پھر گھر کی کوئی پرواہ نہیں، گھر میں کیا پک رہا ہے، کیا بنا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو بچوں کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے، بیوی کے اوپر کوئی خرچہ نہیں۔ تو یہ چیز بھی ناپسند کی گئی ہے کہ ابتدا تم ان سے کرو جن کی جو تمہاری پرورش میں ہیں، جو تمہاری ذمہ داری میں دیے گئے ہیں، ان سے آنکھیں اپنی مت بند کرو، بلکہ ان کی فکر کرو، تم اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرو۔ تو اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اعتدال سکھایا ہے، کہ جب ہم خرچ کریں تو اعتدال سے کام لیں، نہ تو سب لٹا دیں اور نہ تو کنجوس ہو کر بیٹھ جائیں، بخیل ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہ دونوں جو انتہا ہیں اس کو اللہ رب العزت نے ناپسند کیا ہے۔ بخیل کے بارے میں فرمایا کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک مومن کی صفت ہی نہیں ہے، مومن کی صفت نہیں ہے کہ وہ بخیل ہو، ایک مومن کبھی بخیل نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے، دونوں نے، اللہ کا بھی حکم ہے اور اس کے نبی کی تشریح اور تفسیر موجود ہیں کہ جب آپ خرچہ کریں تو بالکل نہ اڑا دیں، یعنی بالکل خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جائے، بالکل فقیر ہو کر رہ جائے۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بھی اس کے سلسلے میں موجود ہیں۔ تو ہمیں درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، درمیانی مذہب ہے، درمیان کا راستہ ہمیں بتاتا ہے ہر چیز میں، لہٰذا ہمیں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہیے۔ اور سب سے بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی جو زندگی مبارکہ ہے، ہمارے لیے اسوہ بنایا گیا ہے، اس کو ہم اپنے سامنے دیکھیں اور اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات ہمیں فرمائے ہیں ہم اس پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی خوشگوار ہو، اس دنیا کے بھی اور اس مرنے کے بعد کے آنے والی دنیا کی بھی زندگی بہتر ہو اور عمدہ ہو۔ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم امتحان حال میں ہیں، امتحان گاہ میں ہیں، اور ہم اس میں جو بھی عمل کریں گے اس کا نتیجہ ہم آخرت میں ضرور دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔